قل یا عبادی الذین اسرفوا، حبیب آپ ارشاد فرما دو اے میرے بندو، جنہوں نے اللہ کی حدوں کو توڑا اللہ ان کو بھی کہہ رہا ہے اے میرے بندو، اللہ اکبر، جنہوں نے نافرمانیاں کی اللہ انہیں بھی کہہ رہا ہے اے میرے بندو۔ حبیب آپ ارشاد فرما دو اے میرے بندو اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، کبھی بھی اس کی رحمت سے تم نا امید نہ ہو جانا۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے، کبھی بھی تم اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو کبھی بھی انسان یہ نہ سوچے کہ میں نے جرم بڑے کیے ہیں اب میں کس منہ سے معافی مانگوں، کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ اب میں نے توبہ کی تھی اب توبہ برقرار نہیں رہی، توبہ ٹوٹ گئی، اب دوبارہ کس منہ سے توبہ کروں۔ اگر بار بار بھی توبہ ٹوٹی ہے پھر بھی آ جاؤ، اور کوئی در ہے جہاں جائیں، اور کوئی چوکھٹ ہے جہاں جائیں، جہاں جا کے دامن پھلائیں، جہاں جا کے جوڑی پھلائیں، جہاں جا کے معافی مانگے، آنا تو اسی چوکھٹ پہ پڑے گا۔ وہ ایک بزرگ حج پہ جا رہے تھے نا، تو ایک بچہ بھی ساتھ چلا گیا، تو جب وہاں جا کے آواز لگائی لبیک اللہم لبیک، تو آگے سے آواز آئی لا لبیک، بزرگوں نے پھر صدا لگائی لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، آگے سے جواب آتا ہے لا لبیک، تیری حاضری کوئی نہیں قبول۔ جب بار بار صدا لگاتے ہیں مالک میں حاضر ہوں، آگے سے جواب ملتا ہے لا لبیک، تو کوئی نہیں حاضر۔ بچے نے کہا بابا جی یہ آواز نہیں سن رہے؟ کہا پتر 70 سال سے سن رہا ہوں، ہر سال آتا ہوں آواز لگاتا ہوں لبیک کہتا ہوں، آگے سے جواب ملتا ہے لا لبیک۔ تو بچے نے کہا بابا جی پھر بھی آ رہے ہو؟ تو بابے نے کہا پتر اور کوئی در ہے جتھے جاواں؟ آنا تو اسی چوکھٹ پہ ہے، وہ قبول کرے نہ کرے، میں بندہ ہوں، میرا کام آنا ہے، میں آتا ہوں صدا لگاتا ہوں، آگے اس کی مرضی وہ قبول کرے نہ کرے۔ جب بابے نے یہ بات کہی تو حاطب سے آواز آئی اے میرے بندے تیرا یہ حج بھی قبول، پچھلے 70 بھی قبول، تو آنا تو اسی چوکھٹ پہ پڑے گا۔ تو وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، بار بار آؤ، بار بار توبہ کرو۔ میرے حضور نے امت کو تعلیم دیتے کہا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب فی یوم 100 مرہ، اے لوگو اللہ کے در توبہ کرو اور جان لو کہ میں ہر روز اللہ کے در 100 بار توبہ کرتا۔ اب حضور کے نام اعمال کے اندر کوئی گناہ نہیں، حضور کے صدقے سے گناہ معاف ہونے، حضور کی شفاعت سے بگڑی بننی، لیکن امت کو تعلیم دے رہے ہیں اپنے درجات کی بلندی کے لیے اور تعلیم امت کے لیے۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ اللہ کے در توبہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو جسم بھی لطیف ہے، روح تو ہر بندے کی لطیف ہوتی ہے، لیکن میرے نبی کا جسم بھی لطیف ہے۔ ہمارا جسم کثیف ہے، میرے نبی کا جسم لطیف ہے۔ ہم روشنی کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے جسم کا سایہ ہوتا ہے، ہمارا جسم کثیف ہے، روشنی لطیف ہے، لیکن جب میرے نبی چاند کی روشنی کے سامنے یا سورج کی روشنی کے سامنے کھڑے ہوتے تو حضور کے جسم کا سایہ نہیں تھا، کیونکہ حضور کا جسم لطیف ہے۔ کتنا لطیف ہے، ہم کوئی غذا کھاتے ہیں، کوئی پھل کھاتے ہیں اور دودھ پیتے ہیں، اناج کھاتے ہیں، وہ خوشبودار ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کو تاریک معدے میں ڈالتے ہیں اور ہمارے جسم کا جز بننے کے بعد وہ فضلہ بن کے جب ہمارے جسم سے نکلتا ہے تو کتنا بدبودار ہوتا ہے، ہم خود اس سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کی لطافت کا یہ عالم تھا، حضور کوئی چیز تناول فرماتے، حضور کوئی چیز نوش فرماتے تو اس کی خوشبو عام ہوتی، لیکن جب حضور کی صحبت میں رہ کے حضور کے جسم سے جب جدا ہوتی فضلے کی صورت میں تو اس کی خوشبو پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ حضور کا جسم اتنا لطیف تھا، اللہ اکبر، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ اے لوگو اللہ کے دور توبہ کرو اور جان لو کہ میں ہر روز اللہ کے دور 100 بار توبہ کرتا۔